الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولی کے جنازے میں شرکت کی برکت۔ ایک شخص حضرت سیدنا سر سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جنازے میں شریک ہوا۔ رات کو خواب میں حضرت سیدنا سر سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیارت ہوئی تو پوچھا ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا اللہ تعالی نے میری اور میرے جنازے میں شریک ہو کر نماز جنازہ پڑھنے والوں کی مغفرت فرما دی ہے۔ اس نے عرض کی یا سیدی، میں نے بھی آپ کے جنازے میں شریک ہو کر نماز جنازہ پڑھی تھی تو آپ نے ایک فہرست نکالی مگر اس شخص کا نام شامل نہ تھا۔ جب غور سے دیکھا تو اس کا نام حاشیے پر موجود تھا۔ تاریخ دمشق ابن عساکر جلد 20 صفحہ نمبر 198۔ عقیدت مندوں کی بھی مغفرت۔ حضرت سیدنا بشیر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو انتقال کے بعد قاسم بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا اللہ تعالی نے مجھے بخش دیا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ بشیر تم کو بلکہ تمہارے جنازے میں جو شریک ہوئے ان کو بھی میں نے بخش دیا ہے۔ تو میں نے عرض کی یا رب عز و جل، مجھ سے محبت کرنے والوں کو بھی بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت مزید جوش پر آئی اور فرمایا کہ قیامت تک جو تم سے محبت کریں گے ان سب کو بھی میں نے بخش دیا ہے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بھی مغفرت ہو۔ ایک کفن چور کا واقعہ۔ ایک عورت کی نماز جنازہ میں ایک کفن چور بھی شامل ہو گیا اور قبرستان ساتھ جا کر اس نے قبر کا پتہ محفوظ کر لیا۔ جب رات ہوئی تو اس نے کفن چرانے کے لیے قبر کھود ڈالی تو مرحومہ یک جگہ بول اٹھی سبحان اللہ عز و جل، ایک مغفور یعنی بخشش کا حقدار شخص مغفور یعنی بخشی ہوئی عورت کا کفن چراتا ہے۔ سن اللہ تعالیٰ نے میری بھی مغفرت فرما دی ہے اور ان تمام لوگوں کی بھی جنہوں نے میرے جنازے کی نماز پڑھی اور تو بھی اس میں شریک تھا۔ یہ سن کر اس نے فوراً قبر پر مٹی ڈال دی اور سچے دل سے تائب ہو گیا۔ کتاب شیب الایمان۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجائے النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔